السلام علیکم ناظرین، اہم خبروں میں آج دو بڑی خبریں ہیں کورٹس کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، انہوں نے ایک کیس تھا عادل بازائی کا جو 2 دن پہلے تھا، جن کے بارے میں مسلم لیگ نون نے ڈکلیریشن دی تھی کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے 63A کے تحت۔ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، اور 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں یہی بینچ جو تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی صدارت میں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو طلب کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے آج جو ہے وہ دلائل دینے تھے۔ تو آج بڑا اہم دن تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے، اور جسٹس بسم اللہ السلام علیکم ناظرین، آج بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو NA 262 پہ الیکشن کمیشن اور نواز شریف کے حوالے سے خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو آئینی بینچ میں کیس چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ مختصر بات کریں گے ایک جو عادل بازائی کے حوالے سے ہے، جو NA 262، جس پہ نواز شریف نے ڈکلیریشن دی تھی کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ 63A میں ان کو اہل کیا جائے، اور الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹلی 1 دن کے اندر ہی ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کیس کیا، سیول کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا، سیول کورٹ میں کیس ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے ٹائم نہیں لیا۔ پرسوں اس میں دلائل ہوئے تھے، جو 3 رکنی بینچ تھا جس کی صدارت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے، جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی شامل تھے۔ آج الیکشن کمیشن کو سننا تھا۔ الیکشن کمیشن سے آج جو سوالات ہوئے ان کے پاس کوئی ایک جواب بھی نہیں تھا۔ ایک تو عادل بازائی صاحب جو ہیں، ان کے 2 جمع کرائے گئے تھے حلف نامے، ایک جعلی جو نواز شریف کی طرف سے تھا، اور ایک اس کا اصلی۔ ایک بندہ خود ڈکلیریشن دے رہا ہے کہ میں شروع سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میں نے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل سے آزاد طور پہ عمران خان کی تصویر لگا کے الیکشن جیتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی ڈکلیریشن پہ درخواست پہ کہ اس کو 63A کے تحت نااہل کر دیں، یہ ہماری پارٹی کا ہے۔ عادل بازائی صاحب کا کہنا ہے کہ میں شروع سے آخر تک اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتا رہا ہوں، اور میں نے نواز شریف کی تصویر لگائی ہے، اور نہ میں نے نواز شریف کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے، اور نہ میں تحریک انصاف کی جماعت میں، نہ میں مسلم لیگ نون کی جماعت میں شامل ہوں۔ میں تحریک انصاف کا ممبر تھا، اور تحریک انصاف نے ہی مجھے ٹکٹ دیا تھا، اور میں تحریک انصاف کی ہی طرف سے لڑا ہوں، مگر میرے جو بیانی حلفی جمع کرائے گئے ہیں وہ جعلی ہیں، اور میں نے درخواست کی کہ مجھے میرا بیانی حلفی دکھایا جائے جو جمع کرائے گئے ہیں جعلی اور اصلی، مگر الیکشن کمیشن نے جعلی پہ فیصلہ کرتے ہوئے مجھے ڈی سیٹ کر دیا ہے۔ سیول کورٹ میں کیس چل رہا تھا، سیول کورٹ سے کیس کیسے لے سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں پہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے بڑے اہم سوالات کیے، جس کے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اصل میں اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، جس کو وکالت سے ڈائریکٹلی افتخار چودھری کے ٹائم میں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا، نہ وہ جج تھے نہ کچھ اور تھے، وکیل تھے، اور سیدھا چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ اور جب ان پہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لگ رہے تھے، جب لگ رہا تھا کہ یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہے، عمران خان سے غلطی ہوئی تھی، یا فیض حمید نے یا جنرل باجوہ نے، ان کے کہنے پہ عمران خان نے ان کے خلاف نااہلی کا کیس دائر کیا تھا جوڈیشل کونسل میں، ان کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے، ان کی وائف کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، ان کو بعد میں بحال کر دیا گیا، اور وہ سارا غصہ اپنے دور میں عمران خان کے خلاف نکالتے گئے۔ اس کے ساتھ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کرنا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کا شروع سے ہی 1.5 سال سے 1.25 سال سے، جب تک وہ چیف جسٹس تھے، وہ سہارا دیتے آ رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کے وکلاؤں کے جوابات بھی خود دیتے تھے، اگر ان پہ کوئی سخت سوال کرتا تو اس کو بھی روک ٹوک کرتے تھے، اور اس کو ایک بڑا آئینی ادارہ بنا کے پیش کرتے تھے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ کیا کرتے ہو۔ تو ساری مطلب ان کی وکالت، ان کی سہولت کاری، وہ سب کچھ اس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ اب تو قاضی فائز عیسیٰ ہے نہیں، تو الیکشن کمیشن کو وہ سہولت کاری مل نہیں رہی۔ اب الیکشن کمیشن سے جسٹس عائشہ ملک نے سمپل سوال پوچھا ہے کہ آپ ہمیں وہ پیمانہ بتائیں کہ آپ نے جو بازائی صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 بیانی حلفی ہیں، ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے، آپ میں اصلی اور نقلی کون سا ہے؟ آپ کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے؟
کہ آپ نے جو ہے اس کو نااہل کر دیا. ذرا ہمیں سمجھائیں, ہمیں بتائیں. اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن وغیرہ جو ہے وہ جج جو بینچ تھا اس کی تعریف کرنے لگے. مطلب آخر تک اس سے تعریف ہی کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بس ان کے ججز کی تعریف ہی کرتے رہے, دوسرا ان کے پاس کوئی راستہ تھا نہیں کہ اس میں کیا جواب دیا جائے. تو نواز شریف صاحب, ایک تو جسٹس عقیل عباسی نے بھی سوال اٹھایا کہ آپ کو اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے, اوپر سے آرڈر آنے کے بعد, مطلب نواز شریف کا آرڈر آنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹلی اس کو ڈی سیٹ کر دیا. آپ کو اوپر سے ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں اور آپ سیدھا اس پہ عمل کرتے ہو. کوئی طریقہ کار, کوئی قانون, کوئی پروسیجر, کچھ تو فالو ہونا چاہیے. تو آج بڑے سخت سوالات ان سے ہوئے. آخر تک ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں مطمئن کریں کہ کیا حالات ہیں, کیسے ہے, کیا وجہ ہے, کون سا پیمانہ ہے. کیس جو کورٹ میں چل رہا تھا, الیکشن کمیشن کے پاس اتنے کیا اختیارات تھے کہ انہوں نے کیس لیے کہ آپ کو ڈی سیٹ کر دیا ہے. ذرا ہمیں سمجھائے, ہمیں ذرا بتائیں, دلائل دیں. انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک سٹار پوائنٹ ہے. سٹار پوائنٹ کیا تھا؟ وہ پوچھتے رہے کہ بتائیں آپ کے پاس سٹار پوائنٹ کیا ہے. آخر میں انہوں نے کہا جی جاوید اور ذوالفقار. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک وہ جاوید ہاشمی ہے, آپ غلط بتا رہے ہو, اور ایک ذوالفقار احمد ہے. ذوالفقار بٹی ہے, ذوالفقار نہیں ہے. اور ساتھ پوچھا کہ آپ حارث عظمت وکیل ہی ہیں نا. تو بڑے اچھے ماحول میں کمنٹس کا تبادلہ ہوا, سماعت ہوئی, مگر الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس ایک بھی جواب نہیں تھا. سٹار پوائنٹ تک کیا, کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے فیصلہ مختصر سنا دیا ہے, اور وجوہات جو ہے وہ تفصیلی فیصلے میں پھر آ جائیں گی. اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا, اور 262 پہ انہیں 262 جو بلوچستان کا ایریا ہے وہاں سے عادل بازے کو بحال کر دیا ہے. تو یہ نواز شریف کے لیے ایک برا دن تھا, اور نواز شریف کی سیاست ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے جب ایک دوسری جماعت کا بندہ جیتتا ہے اور آپ اس پہ اپنا ٹھپا لگا لیتے ہو. ان کو اس ٹائم پہ ان کو کتنا نقصان دیا گیا, ان کی پراپرٹی کو توڑا گیا, ان کو اٹھایا, ان کے فیملی کو ہراساں کیا گیا, ان کے کاروبار کو تباہ کیا گیا کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے. اس نے ووٹ نہیں کیا, جیتے وہ پاکستان تحریک انصاف سے. اس طرح ایک دو ممبران اور بھی ہیں جن کو زبردستی ڈالا ہے قائد لیگ میں ادھر ادھر. تو یہ حربے استعمال ہوئے ہیں اس الیکشن میں, اور اس پہ جو ہے یہ کھلنا تو تھا. یہ جب اوپن اور کلیئر انکوائری ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم کو جس انداز کے لیے, جس طریقے سے لایا گیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل سے کیا حال ہے, ان میں ریٹائرڈ ججوں کو ڈالا گیا ہے, من پسند پنجاب حکومت کی ججوں کو دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنی ہوئی ہے, یہ پورے سوالات مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی نہیں جا رہی. تو یہ سارے سوالات تھے جو ہمیں سمجھ آ رہے تھے, مگر سپریم کورٹ کے جو شروع کے 4-5 سینئر ججز تھے, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس یحییٰ افریدی کو تو بنا دیا گیا ہے تیسرے نمبر کے جج کو اٹھا کے 26ویں آئینی ترامیم کے تحت اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. مگر پیرالل چوتھے 5ویں نمبر کے جج کو پھر جب قاضی صاحب چلے گئے تو وہ چوتھے نمبر پہ آ گئے, اس سے پہلے 5ویں نمبر پہ تھے. جسٹس امین الدین کو اٹھا کے وہ بنا دیا گیا ہے آئینی بینچ کا سربراہ. تو من پسند ججوں کو اٹھایا گیا, اور یہ دکھ رہا تھا حکومت کو کہ یار آگے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے 175A کے تحت جو 26ویں آئینی ترامیم نہیں آئی تھی کہ موسٹ سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا, ان کا نمبر ہے, پھر جسٹس منیب کا نمبر ہے, پھر جسٹس عائشہ ملک کا نمبر ہے, پھر جسٹس امین الدین آئیں گے. یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی وایا. تو بہرحال اب جسٹس جو 3 رکنی بینچ تھا, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس عقیل عباسی, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا, اور بازے صاحب کو, عادل بازے صاحب کو 261 پہ نیشنل اسمبلی پہ بحال کر دیا گیا ہے. دوسرا ایک کیس ناظرین بڑا اہم کیس تھا جو ملٹری کورٹ کا چل رہا ہے, جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. اس پہ اپیل جو تھی انٹرا اپیلیں جو تھی وہ سپریم کورٹ میں داخل تھی. اس میں تفصیلات جو سامنے آئی ہیں, ایک تو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی, جس میں وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے. ملٹری کورٹس میں عدالتی فیصلے 2 حصوں پر مشتمل ہیں. ایک حصے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے حصے میں ملزمان کے ملٹری کورٹ میں کسٹڈی ہے. اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں, انتہائی اہم ریمارکس ہیں جو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ملٹری کورٹ کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھوم رہا ہے. آرم فورسز میں نہ ہونے والے
فرد آرم فورسز کی ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ زراعت میں، انہوں نے یہ اگزامپل بھی دی، تو وہ زراعت کے مطابق ان سے پوچھ گچھ ہوگی. ایک بندہ آرمی میں ہے تو اس سے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سب کچھ ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے اجازت دی؟ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص آرمی میں ہے، اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. کوئی محکمہ زراعت میں ہے تو اس میں محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا. کوئی شخص کسی محکمے میں نہیں ہے تو آرم فورسز کی ڈسپلن کا اطلاق اس پہ کیسے ہوگا؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ مخصوص حالات میں سویلین پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. عدالت کے پاس آرمی ایک دفعات کو قلم کرا دینے کا اختیار نہیں ہے. جسٹس خواجہ حارث کہہ رہے ہیں. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس طرح تو اگر کوئی اکسانے کا سوچے، مطلب اس نے کیا نہ ہو اور وہ اکسائے، تو اس پہ بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. کیا آرمی ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 8 کا سیکشن 1 غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A موجود ہوتا ہے. جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ صدر مملکت کا ہوتا ہے. اگر اس پہ حملہ کیا جاتا ہے تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہے، وہ انسدادی دہشت گردی عدالت میں ہوتا ہے. حملہ ہوتا ہے تو ملزم کا ٹرائل انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں ہوتا ہے، مگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں. اس پر خواجہ حارث نے کہا یہ فیصلہ قانون سازوں نے قانون سازی سے کیا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ ملٹری کورٹ کے زیر حراست افراد کی FIR کی نقول نہیں دی گئی. کیا ملٹری کورٹ ٹرائل میں وکیل کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا ملٹری کورٹ میں ملزم کو تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے؟ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا، ڈیفینیٹلی وہ یہی جواب دے گا کہ ملٹری کورٹ میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ فراہم کیا جاتا ہے، مدد فراہم کی جاتی ہے. جیسے جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر ایک فوجی افسر کا قتل کر دے خدا نہ خواستہ تو کیس کہاں چلے گا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا قتل کا کیس عام عدالت میں چلے گا. بعد ازاں عدالت کے آئینی بینچ سے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی گئی. مطلب یہ سوالات بڑے جیسے جمال مندوخیل نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے کہ ایک فرد جو ہے وہ ملٹری کا ہے نہیں، سویلین ہے، یا محکمہ زراعت کا ہے، یا محکمہ بلدیات کا ہے، یا دوسرا ہے، تو اس پہ اس ادارے کے جو رولز ریگولیشن ہوں گے اس کا اطلاق ہوگا، نہ کہ آرمی ایکٹ کے ہوں گے. خواجہ حارث نے بھی اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص حالات میں جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا ہے. جیسے جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ صدر مملکت پہ کہ اگر اس کے صدر مملکت ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا فیصلہ کہاں پہ جاتا ہے؟ انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں جاتا ہے. اس طرح قتل کی اگزامپل دی کہ اگر ایک آرمی آفیسر قتل ہو جائے تو وہ مقدمہ کدھر جاتا ہے؟ وہ بھی انسدادی دہشت گردی اور عام عدالتوں میں جاتا ہے. تو یہ سارے بڑے جو سوالات اٹھائے ہیں انتہائی اہم سوالات ہیں. اور اب دیکھنا آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن کی کسٹڈی ہے اس ٹائم پہ آرمی کے تحت آرمی کے پاس ہے اور جن کی کیسز آلموسٹ سنا دیے گئے ہیں، فیصلے صرف روکے کہ آئینی بینچ اس کا کیا کرتا ہے، ان کو اجازت دیتا ہے کہ ان کی جو سزائیں انہیں دی گئی ہیں وہ سنا دی جائیں، ان کی کسٹڈی، ان کے دائرہ اختیار سب کو چیلنج کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا. یہ آئینی جو بینچ بنا ہے ان کا بڑا اہم اور زیادہ جو اس ٹائم پہ توجہ کا مرکز ہے وہ آئینی بینچ کے فیصلوں کا ہی ہے، کیونکہ اصل سپریم کورٹ اس ٹائم پہ آئینی بینچ ہے. اور آئینی بینچ میں جتنے بھی جسٹس لگائے گئے ہیں وہ حکومت کا اختیار اس میں عمل دخل زیادہ ہے، کیونکہ جوڈیشل کونسل میں اختیارات جو ہیں اور پاور جو ہے اور اکثریت جو ہے وہ حکومت کی نمائندوں کی ہیں. تو اپنے من پسند کے ججز یہاں پہ لگا دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان من پسند ججز سے فیصلے کس طرح سے آتے ہیں. اگر فیصلوں پہ ڈیپینڈ ہوگا، فیصلوں پہ اعتبار ہوگا تو بڑی اچھی بات ہوگی. اگر حکومت نے خود ہی اپنے ہی پک کیے ہوئے ججوں سے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ ایک سرپرائزنگ ہوگا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مزید آگے جا کے دوسرے ایشو پہ جب بات کریں گے کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.